الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. عام مسلمانوں کے لیے ضروری اسباق الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کتاب کی شرح چل رہی ہے، اور ہم نے اس سے قبل کے دروس میں ارکان الصلاح کو ایک ایک کر کے پڑھنا شروع کیا، اور میرا خیال یہ ہے کہ لاسٹ درس میں ہم پانچویں رکن الاعتدال بعد الرکوع، رکوع کے بعد اطمینان اور اعتدال کے ساتھ اٹھ کر کے کھڑے ہو جانا، یہاں تک ہم نے گفتگو کی تھی. اب اس کے بعد یہ چھٹا رکن ہے. آپ نے یہ جانا اس سے قبل کے دروس میں کہ نماز کے جو ارکان ہیں وہ کتنے ہیں؟ 14 ارکان ہیں. تو 5 ارکان پر ہماری گفتگو ہو چکی، اور رکن کے بارے میں آپ نے یہ اصول جان لیا کہ نماز میں رکن کوئی جان بوجھ کر ترک کرتا ہے نماز باطل، بھول جاتا ہے اور اس کی بھرپائی کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر بھرپائی نہیں کرتا ہے، جس طریقے پر ہم بعد میں بات کریں گے، تو بھی اس کی نماز باطل. اور ایک آدمی اگر جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے رکن کو ترک کرتا ہے، اور جس نماز کے ارکان کو اس نے ترک کیا ہے اسی نماز کے وقت میں اس کو تنبیہ کر دی جاتی ہے، تو اس کی نماز وہ باطل ہے، اس کو ارکان کے ساتھ دوبارہ نماز ادا کرنی پڑے گی. اور اس سلسلے میں جو دلیل ہے وہ میں نے ذکر کی تھی، وہ صحابی کا جو واقعہ ہے، اس روایت کو انشاءاللہ ہم ارکان پر گفتگو کرنے کے بعد مکمل ایک مرتبہ پڑھیں گے. تو چھٹا جو رکن ہے وہ ہے السجود علی الاعضاء السبعہ، 7 اعضاء پر سجدہ کرنا. 7 اعضاء پر سجدہ کرنا یہ نماز کا کیا ہے؟ رکن ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو. تو رکوع کرنے سے مراد بھی نماز ہے، اور سجدہ کرنے سے مراد بھی نماز کا پڑھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مکمل نماز کو رکوع کا نام دیا، تو رکوع رکن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مکمل نماز کو سجدے کا نام دیا. اور اس سلسلے میں ڈھیروں روایات ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کا لفظ استعمال کر کے پوری نماز مراد لی ہے. جیسا کہ بہرحال ان روایات کو ترک کرتے ہیں طوالت کی وجہ سے. اچھا، تو نماز کے اندر سجدہ کرنا یہ نماز کا کیا ہے؟ رکن ہے، نماز کے ارکان میں سے ہے. اور 7 اعضاء پر سجدہ کرنا یہ نماز کا رکن ہے. 7 اعضاء پر سجدہ کرنا یہ نماز کا رکن ہے. 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کی دلیل صحیحین کی روایت ہے. صحیحین سے کیا مراد ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم. صحیحین کا لفظی معنی ہوتا ہے 2 صحیح کتابیں. تو وہ کون ہیں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے. انہی دونوں کو صحیحین کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں. 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں. 7 ہڈیاں کون کون سی ہیں؟ فرمایا علی الجبہہ، پیشانی کے بل، پیشانی یہ پہلی ہڈی. اور واشار بیدہ علی انفہ، اور اپنی انگلی سے یا اپنے ہاتھ سے آپ نے ناک کی جانب بے اشارہ کیا. تو پیشانی اور یہ ناک دونوں کے دونوں. اس کے بعد فرمایا والیدین، دونوں ہاتھ، والرکبتین، دونوں گھٹنے، واطراف القدمین، اور پیر کی جو انگلیاں ہیں وہ انگلیاں، پیر کی جو انگلیاں ہیں، جو کنارے ہیں پیر کے وہ کیا ہے؟ انگلیاں ہیں. اطراف القدمین، دونوں پیر کے کنارے والا حصہ یعنی انگلیوں والا حصہ. تو یہ کل ملا کر کے کتنے ہو گئے؟ 7 ہوئے کہ نہیں؟ سب سے پہلا کیا ہے؟ الجبہہ، پیشانی. اور اللہ کے نبی نے پیشانی جب کہا تو ناک کی جانب بے اشارہ کیا، یعنی ناک اور جبہہ، ناک اور پیشانی دونوں ایک ہے، ایک ہڈی، ایک ہی ہڈی میں ہے نا دونوں، تو ایک ہڈی ہوئی. 2 ہاتھ کتنے ہوئے؟ 3.
دو گھٹنے کتنے ہوئے؟ 5 ہے نا، 2 کر کے جوڑیے، اور پھر اس کے بعد دونوں پیر کے کنارے، تو کتنے ہو گئے؟ 5 اور 2 7۔ تو ان 7 ہڈیوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سجدہ کروں۔ تو اللہ کے رسول کو جو حکم دیا گیا وہی حکم بھی ہمارے لیے بھی ہے، آپ کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہی حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ اچھا، یہ ہم نے بنیادی بات سمجھ لی۔ اب اس میں کچھ تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیے، سوال یہ ہے کہ کم از کم سجدے کی حالت میں ان 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا ہے، یہ دلیل سے ثابت ہے، اور جنہوں نے اختلاف کیا ہے وہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن دلیل اس کی تائید کرتی ہے کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا ہے۔ ٹھیک، ان 7 ہڈیوں میں جو جبہہ ہے اور انف ہے، یعنی پیشانی اور ناک، یہ اصل ہے۔ یہ کیا ہے؟ اصل ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ ایک آدمی 6 ہڈیوں پر سجدہ کرے لیکن وہ پیشانی اور ناک زمین پر ٹچ نہ کرے، سجدے کی جگہ پر ٹچ نہ کرے، تو اس کا سجدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یا ایک آدمی ناک ٹچ کرے پیشانی ٹچ نہ کرے، اس کا بھی سجدہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اصل تو پیشانی کو زمین پر ٹچ کرنا ہی سجدہ کہلاتا ہے۔ لغت میں، عربی زبان میں پیشانی کو زمین سے لگانا یہ سجدہ کہلاتا ہے۔ اب تدلل کے ساتھ یعنی کہ عاجزی اختیار کر کے یہ سجدہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو ان میں جو جبہہ ہے اور انف ہے یہ اصل ہے، یہ پیشانی اور ناک جو ہے یہ اصل ہے۔ اگر کسی آدمی نے ناک ٹچ کیا اور پیشانی ٹچ نہیں کی تو کیا ہوگا؟ پیشانی اصل ہے، پیشانی کیا ہے؟ اصل ہے، تو اس کا جو سجدہ ہے وہ سجدہ باطل ہو جائے گا۔ تو پیشانی تو اصل ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی زیادہ کچھ اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف جن لوگوں نے کیا ہے، میں نے کہا کہ ان کے یہاں جو ہے کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ جمہور اسی بات کے قائل ہے، جمہور اسی بات کے قائل ہیں کہ اگر کسی نے سب کچھ کیا، ناک اور باقی 6 اعضاء ٹچ کیا لیکن پیشانی ٹچ نہیں کی زمین میں، تو سجدہ نہیں ہوگا اس کا۔ بس حنفیہ نے اختلاف کیا ہے، احناف کے یہاں یہ مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مصلی کو اختیار ہے، چاہے ناک ٹچ کرے یا جبہہ یعنی پیشانی ٹچ کرے، لیکن ان کے پاس کوئی خاص واضح صحیح دلیل موجود نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس دلیل موجود ہے، صحیحین کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور سب سے پہلے آپ نے پیشانی کا تذکرہ کیا، اور پیشانی کو جھکا دینا لغت میں سجدہ کہلاتا ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ پیشانی کے علاوہ باقی جتنے اعضاء ہیں، کیا ان تمام اعضاء کو بھی ٹچ کرنا ایک دم ضروری ہے تبھی سجدہ ہوگا؟ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ ایک آدمی نے پیشانی ٹچ کیا، اب جو دونوں ہاتھ ہیں اور دونوں اس کے پیر ہیں، پیر کے قدم کی انگلیاں ہیں، ان کو زمین میں ٹچ کرنا، ان کا کیا حکم ہے؟ مثلا ایک آدمی پیشانی ٹچ کرتا ہے، پیشانی زمین پہ لگاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، لیکن ایک ہاتھ اٹھا کے رکھتا ہے ہوا میں، یا ایک پیر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ایک پیر زمین میں لگاتا ہے، پیر کی انگلیاں، اور دوسرے پیر کو اس کے پیر دوسرے اپنے اس پیر پر چڑھا لیتا ہے۔ بعض لوگ کرتے ہیں نا، یہ اس طریقے سے سجدہ میں گئے، یہ سجدہ میں گئے، اور ایک شخص نے کیا کیا، اپنے ایک پیر کو اٹھا کر کے دوسرے پیر کے اوپر رکھ لیا، تو ایک ہی پیر ٹچ ہوا نا، ایک ہی پیر ٹچ ہوا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس آدمی نے یہ جو خلل اس کے سجدے میں واقع ہوا ہے، کیا اس خلل کی وجہ سے اس کا سجدہ ہوگا یا سجدہ باطل ہو جائے گا؟ تو اس سلسلے میں راجح قول یہ ہے کہ تمام کے تمام 7 اعضاء کو ٹچ کرنا زمین میں یہ واجب ہے، ورنہ انسان کا سجدہ نہیں ہوگا، انسان کا سجدہ نہیں ہوگا۔ اور اس پر کئی دلیلیں ہیں۔ اس کی سب سے پہلی دلیل تو وہ ہے جو ہم نے ابھی پڑھی، صحیحین کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی ایک عضو بھی اگر کسی نے اٹھا لیا دوران سجدہ تو اس کا سجدہ باطل ہو جائے گا۔ اچھا، دوسری دلیل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے ارشاد فرمایا ان الیدین تسجدان کما یسجد الوجہ، کہ دونوں ہاتھ
سجدہ کرتے ہیں جس طریقے سے انسان کا چہرہ سجدہ کرتا ہے. فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ، تو تم میں سے جب کوئی انسان سجدے میں اپنے چہرے کو زمین پر رکھے، پیشانی سب زمین پر لگائے، فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، تو دونوں ہاتھ کو بھی زمین پہ رکھنا چاہیے. وَإِذَا رَفَعَ وَجْهَهُ، اور جب چہرے کو اٹھائے، فَلْيَرْفَعْهُمَا، تو ہاتھ کو بھی اٹھا لینا چاہیے. تو معلوم ہوا کہ جس طریقے پر انسان کی پیشانی چہرہ سجدہ کرتا ہے ویسے ہی دونوں ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں. تو ایک ہاتھ رکھا ایک ہاتھ اٹھا لیا تو سجدہ ہوا؟ سجدہ نہیں ہوا. اسی طریقے پر ایک اور روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کچھ یوں ہیں. آپ نے فرمایا ان الیدین تسجدان کما یسجد الوجہ. ہاں یہ روایت تو ہم نے پڑھی. ایک دوسری روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو صحابی والا واقعہ ہے اس میں اللہ کے نبی نے ان کو یہ تعلیم دی تھی اور فرمایا تھا اذا سجدت، کہ جب آپ سجدہ کریں، فمکن لسجودک، تو زمین میں مکمل ٹچ ہو کر کے سجدہ کریں. مکمل زمین میں آپ کے تمام ساتھ کے ساتھ اعضاء ٹچ ہونے چاہیے. تو تمکین کا معنی ہوتا ہے اعضاء کو زمین میں ٹچ کرنا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سجدت، جب آپ سجدہ کریں، فمکن لسجودک، تو سجدے میں اپنے اعضاء کو آپ زمین سے ٹچ کریں. اور کتنے اعضاء ٹچ ہوتے ہیں؟ 7. تو معلوم ہوا کہ سجدے میں تمام کے تمام 7 اعضاء زمین سے ٹچ ہونے چاہیے. اگر ایک عضو بھی آپ نے اٹھا لیا، جیسے میں نے مثال بیان کی، ایک قدم رکھا ایک قدم دوسرے اس کے اوپر چڑھا لیا، تو اس کا سجدہ باطل ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا. اور سجدہ رکن ہے، سجدہ کے باطل ہونے سے بولیے نماز باطل ہو جائے گی. تو بڑا اہم مسئلہ ہے. اچھا، البتہ ایک مسئلہ اور ہے اسی ضمن میں، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی سجدہ کرتا ہے، یہ اس نے ہاتھ رکھا، مان لیجئے، ٹھیک، ہاتھ رکھا اس نے، لیکن ہاتھ کی تمام انگلیاں زمین میں ٹچ نہیں کی، 2 انگلیاں ٹچ کی، 2 انگلیاں ہوے میں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا. یا ہاتھ جو اس نے ہے اس طریقے سے ہاتھ رکھا لیکن کف ہتھیلی جو ہے تھوڑا سا وہ زمین سے تھوڑی سی اوپر اٹھی ہوئی ہے، اس کا ہاتھ اس کی ہتھیلی جو ہے زمین سے تھوڑی اوپر ہے. یا اسی طریقے پر اس نے سجدہ کیا تو اس کی جو پیر کی انگلیاں ہیں وہ تمام کی تمام انگلیاں زمین سے ٹچ نہیں ہوئی. چھوٹی انگلی جو ہوتی ہے کانی انگلی، اب وہ ہوا میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ اس آدمی نے کیا کیا؟ اس آدمی نے 7 کے 7 اعضاء ٹچ تو کیے لیکن ہر عضو کو کمپلیٹ ٹچ نہیں کیا. تو اس کا سجدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے اس میں بحث یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے افضل کیا ہے. بلا شبہ افضل تو یہ ہے کہ ہر عضو کو مکمل طور پہ زمین میں ٹچ کرے، یہ افضل ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کسی آدمی نے اگر ایسا کیا کہ ہر عضو کو ٹچ کیا لیکن ہر عضو کو یا ان میں سے بعض اعضاء کے کچھ حصے کو ٹچ کیا اور کچھ حصہ ٹچ نہیں ہو پایا، تو سوال یہ ہے کہ اس کا سجدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ اصل سوال ہے. تو اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ اس انسان کو یہ چاہیے کہ وہ حتی الامکان اپنے تمام اعضاء کو مکمل طور پہ زمین پر ٹچ کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک. البتہ اگر کچھ چند اعضاء کے کچھ حصے اگر ٹچ نہیں ہو پاتے ہیں تو سجدہ اس کا ہو جائے گا. اور اس لیے ہو جائے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر اس نے عمل کر لیا کہ 7 اعضاء پر سجدہ کرو. تو 7 ہڈیاں ٹچ تو ہیں، یہ الگ بات ہے کہ کچھ کم ٹچ ہیں، کچھ زیادہ ٹچ ہیں، کچھ مکمل طور پر ٹچ ہیں زمین سے. اس لیے بہتر اور افضل یہ ہے انسان کے حق میں کہ مکمل عضو کو، مکمل ہڈی کو زمین پر ٹچ کرے. لیکن اگر کبھی تھوڑی سی کوتاہی ہو جاتی ہے انسان سے تو ایسی صورت میں اس کی نماز جو ہے وہ صحیح ہے اور انشاءاللہ اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. اسی ضمن میں ایک اور مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے زمین پر کسی چیز کو بچھانے کے بعد اس کے اوپر سجدہ کرنا. جیسے مساجد میں یہ مصلے بچھے، یہ جائے نماز جس کو بولتے ہیں، یہ بچھے ہوئے. گھروں میں بھی ہم جائے نماز استعمال کرتے ہیں. بعض دفعہ
گدی بچھا لیتے ہیں زمین پر، گدی کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، ہے نا. تو ان چیزوں پر سجدہ کرنے اور نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں دیکھیے، جہاں تک زمین پر سجدہ کرنے کا مسئلہ ہے تو وہ واضح افضل انسان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ زمین میں سجدہ کرے. البتہ اگر کوئی انسان زمین پہ کوئی چیز بچھاتا ہے، جیسے جائے نماز بچھا لی اس نے، کوئی چادر بچھا لی اس نے، یعنی ایسی چیز جو بالکل فلیٹ ہو، جو بالکل فلیٹ ہو اور وہ زمین کی طرح ہو، اس طریقے پر زمین پر انسان سجدہ کرتا ہے تو تمام اعضاء اس کے زمین سے ٹچ ہو جاتے ہیں. تو وہ جو چیز ہے، چاہے لکڑی کا کوئی تختہ ہو یا پلاسٹک کی کوئی شیٹ ہو یا کپڑا ہو، اس کو زمین پہ بچھا دیا گیا تو وہ بھی زمین کی طرح فلیٹ ہو گیا. تو اس کا بھی وہی حکم ہے جو زمین پر سجدہ کرنے کا ہے. اس پر انسان نماز ادا کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اشکال پیدا ہوتا ہے وہ اسپنج ٹائپ کے جو چیز ہوتے ہیں، گدی ہوتی ہے ہمارے یہاں، اسپنج کی گدی ہوتی ہے نا. اور مارکیٹ میں کچھ ایسے جائے نماز بھی ہیں جو بہت زیادہ گدی دار ہوتے ہیں، اس میں روئی وغیرہ ڈالی ہوتی ہے اور وہ تکیہ کی طرح ہوتے ہیں، یعنی وہاں پہ ایک طرف ہاتھ رکھیے گا تو دھس جائے گا، یا اگر اسپنج اس کے اندر ڈالا ہوا ہے تو آپ ہاتھ صرف رکھنے سے آپ کے وہ دبے گا نہیں، بلکہ تھوڑا سا پریس کیجیے گا تو دبے گا. تو یہ جیسے ہمارے یہاں جو گدے ہوتے ہیں، بیڈ پر جو گدے لگائے جاتے ہیں، تو اس کے اندر یا تو روئی ہوتی ہے بہت سخت قسم کی. اب اس میں آپ بیٹھتے ہیں تو مکمل آپ کا جسم نیچے والے تختے سے سٹ تو نہیں جاتا ہے، وہ اس کو ابزارو کر لیتا ہے، وہ آپ کا پریشر جو ہے. تو اس طرح کی چیزوں پر سجدہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں اگر انسان کے پاس فلیٹ چیزیں موجود ہیں سجدہ کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تو انہی چیزوں پر نماز پڑھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں اپنے اعضاء کو زمین پر ٹچ کرنا آسان ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا صحابی کو؟ اذا سجدت فمکن لسجودک، کہ جب آپ سجدہ کریں تو اپنے تمام اعضاء کو زمین پر سٹا کر کے سجدہ کریں. ٹھیک؟ تو آپ نے یہ بچھایا، سجادہ بچھایا آپ نے، یہ جائے نماز بچھایا آپ نے، تو یہ بالکل فلیٹ ہے نا، یہ فلیٹ ہے. آپ کے تمام اعضاء زمین پر جس طریقے سے سڑے آتے ہیں ویسے ہی یہاں بھی سڑ جاتے ہیں، ہے نا. تو کوئی حرج کی بات نہیں. تو اگر آپ کے پاس ایسا کچھ ہے تو اسی پر سجدہ کیجئے، اسی پر نماز پڑھیے. لیکن اگر آپ کو اسپنج والے کسی بستر پر یا کسی گدی پر نماز پڑھنا پڑ جائے تو نماز آپ کی درست ہے. البتہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا زیادہ انسان اپنے اعضاء کو خاص کر کے سجدے میں وہ اس گدے سے لگا سکے اور پریشر ڈال سکے، اتنا زیادہ وہ ضرور پریشر ڈالے. ٹھیک ہے؟ وہ پریشر ڈال کر کے اس گدی کے اوپر یا اسپنج کے اوپر سجدہ کرے. گرچہ وہ فلیٹ نہیں ہے زمین کی طرح تو بھی اس کی نماز درست ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اپنی استطاعت بھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے اوامر کو انجام دو اور اللہ کے نواہی سے، ممنوع اعمال سے اجتناب کرو. اسی طریقے پر ایک اور مسئلہ آتا ہے سجدہ کے معاملے میں، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتی ہے، فرش جو ہے یا تو بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، یا فرش یعنی زمین جہاں وہ سجدہ کر رہا ہے وہ آدمی، وہ زمین کبھی بہت ٹھنڈی ہے تو سجدہ کرے گا تو تکلیف ہوگی، یا کبھی کبھی بہت زیادہ گرم ہے تو بھی سجدہ کرے گا تو تکلیف ہوگی. یا کبھی کبھار عام طور سے مساجد میں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، پبلک پلیس ہے، یہاں پہ طرح طرح کے لوگ آتے ہیں تو بعض لوگوں کے جسم سے بدبو آتی، اور وہ جب سجدہ کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں تو وہ بدبو جو ہے جائے نماز میں باقی رہ جاتی ہے. اب وہاں کوئی دوسرا آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو سجدے میں جاتا ہے تو اس کو بدبو محسوس ہوتی ہے نا. اس موقع پر کیا اس انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ رومال وہاں پر بچھا لے، کوئی کپڑا وہاں پہ رکھ لے اور اس کپڑے کے اوپر سجدہ کرے؟ کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، خاص کر کے جب کوئی عذر انسان کے پاس اس طرح کے اعذار اگر ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں. مہک آ رہی ہے یا فرش بہت گرم ہے یا بہت زیادہ سرد ہے فرش، تکلیف ہوگی، تو اگر کوئی چیز انسان رکھ لیتا ہے، رومال ہو یا کپڑا ہو یا گمچھا ہو، کوئی بھی کپڑا کوئی بھی چیز انسان رکھ لیتا ہے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، خاص کر کے جب انسان کے پاس عذر ہے. اور اگر عذر نہیں ہے تو اجتناب کرنا چاہیے، فالتو کا کپڑا کیوں رکھے انسان. لیکن
عذر نہیں ہے چلیے مان لیجیے کسی کے پاس، اور تب بھی وہ کپڑا رکھ کر کے سجدہ کرتا ہے تو بھی نماز اس کی درست ہے، لیکن بہتر بہرحال نہیں ہے۔ عذر ہے تو بلا کراہت وہ جائز ہے، اور اس کے دلائل ہمارے پاس ہیں۔ پہلی دلیل حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کا یہ اثر ہے، وہ فرماتے ہیں کننا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت انس کون ہے؟ صحابی۔ اور صحابی جب کہے کہ ہم نماز پڑھتے تھے تو کون مراد ہوتے ہیں؟ ہم سے مراد صحابہ کرام، ہم صحابہ کرام۔ تو فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی ہم صحابہ کرام نماز ادا کیا کرتے تھے، فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرْفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ۔ تو کیا ہوتا تھا کہ جو فرش ہے وہ بہت گرم ہو جایا کرتا تھا، زمین جو ہے کبھی کبھی بہت گرم ہو جایا کرتی تھی، ٹھیک ہے، تو بعض صحابہ کرام سجدے کی جگہ پہ اپنے کپڑے کا کچھ حصہ رکھ کر کے اس کے اوپر سجدہ کرتے تھے، کپڑے کا کچھ حصہ جو ہے سجدے کی جگہ پہ رکھ دیتے اور تب اس کے اوپر سجدہ کرتے تھے۔ متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طریقے پر صحیح بخاری کے اندر امام حسن البصری رحمہ اللہ سے ایک اثر آتا ہے جس کو امام بخاری نے بغیر مکمل سند کے بیان کیا ہے، البتہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کی پوری سند بیان کی اور وہ صحیح ہے۔ اس میں یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں انہم کانوا یسجدون علی العمامہ، کہ صحابہ کرام عمامہ کے اوپر سجدہ کر لیا کرتے تھے، یعنی عمامہ کا جو کپڑا ہوتا ہے نا اس کپڑے کو سجدہ کے اوپر سجدہ کی جگہ پہ رکھ لیتے اور وہ وہاں سجدہ کر لیتے، یا عمامہ کا کچھ حصہ پیشانی پر لے آتے اور تب جا کر کے سجدہ کرتے۔ مطلب یہ میری ٹوپی ہے، یہ میری ٹوپی، اب اگر وہاں پہ زمین میں پیشانی رکھنے سے تکلیف ہو تو میں یوں کر سکتا ہوں اور اس کے اوپر سے سجدہ کر سکتا ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یا میرے پاس کوئی رومال ہو یا گمچھی ہو اور زمین بہت سرد ہو یا بہت گرم ہو یا بدبو آ رہی ہو تو میں پورا رومال وہاں ڈال سکتا ہوں، وہاں اس کے اوپر سجدہ کر سکتا ہوں، یا صرف پیشانی کی جگہ پہ رکھ سکتا ہوں اور اس کے اوپر انشاءاللہ سجدہ کر سکتا ہوں۔ اچھا، سجدہ کرنے کے تعلق سے ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی پیشانی زمین پہ نہیں رکھ سکتا کسی بھی وجہ سے۔ بعض دفعہ کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، سائنس کی بیماری آپ جانتے ہیں، اس میں سر جب نیچے کی طرف جھکایا جاتا ہے تو بہت شدید درد ہوتا ہے اور ڈاکٹر بھی منع کرتا ہے اس کو سجدہ کرنے سے۔ یا پیشانی میں کوئی تکلیف ہے، پیشانی میں کوئی تکلیف ہے یا چہرے میں کوئی تکلیف ہے، وہ اپنا سر جو ہے اپنی پیشانی خاص کر کے زمین پر ٹچ نہیں کر سکتا، تو وہ سجدہ کیسے کرے؟ کیا وہ صرف بیٹھا رہے اور جھک جائے، یا صرف اپنی پیشانی وہ سجدے کی جگہ پہ نہیں لگا سکتا ہے نا، یعنی ایک ہڈی نہیں لگا سکتا، باقی 6 ہڈیاں تو لگا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو 2 آپشن ہیں اس کے پاس، کون سا درست ہے؟ وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور صرف جھک جائے، یا باقی جو 6 اعضاء ہیں اپنے دونوں ہاتھ کو بھی زمین پر رکھے اور گھٹنے کو بھی زمین پر رکھے اور پیر کو کھڑا کر لے، کس طریقے سے وہ سجدہ کرے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ آدمی، اس میں دونوں طرح کے اقوال ہیں لیکن زیادہ بہتر قول جو معلوم ہوتا ہے علماء کا وہ یہ ہے کہ وہ کم از کم 6 اعضاء پر سجدہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ پیشانی وہ زمین پر ٹچ نہیں کر سکتا تو نہ ٹچ کرے، ٹھیک ہے، لیکن باقی اعضاء پر تو وہ کنٹرول رکھتا ہے، باقی اعضاء پر، باقی اعضاء کو، باقی ہڈیوں کو، ہاتھ کو، پیر، گھٹنوں کو، پیروں کو زمین پہ ٹچ تو کر سکتا ہے نا، لہذا وہ کیوں ٹچ نہ کرے؟ اس کے اوپر یہ ضروری ہے کہ اگر وہ پیشانی ٹچ نہیں کر سکتا ہے نہ کرے، لیکن باقی جو 6 اعضاء ہیں ان 6 اعضاء کو زمین پر ٹچ کرے۔ یعنی کس طریقے پر وہ سجدہ کرے؟ وہ اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھے اور گھٹنے کو زمین پر لگائے اور پیر کے اطراف، پیر کی جو انگلیاں ہیں ان انگلیوں کو اس طریقے سے کھڑا کرے اور وہ انگلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کرے۔ صرف پیشانی ٹچ نہیں ہو رہی، باقی تمام چیزیں ٹچ ہو رہی ہیں، یہی بہتر ہے۔ یہ بہتر کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
ہمارے سامنے موجود ہے جو اس طرح کے معاملات میں اصول کی حیثیت رکھتا ہے. یعنی شرعی معاملات میں، فقہی معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان جو میں پڑھوں گا یہ ایک بیسک رول ہے. وہ فرمان کیا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی طاقت بھر اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو جہاں اس کا یہ مطلب ہے کہ جو چیز نہیں کر سکتے ہو وہ مت کرو، وہیں اس آیت کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو کر سکتے ہو وہ کرو. ٹھیک. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس سے بھی واضح، فرمایا وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، میں جب تمہیں کسی کام کا حکم دوں فَأْتَوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ او فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو جتنی طاقت ہے فَأْتَوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی طاقت ہے اتنا ضرور میرے حکم پر عمل کرو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا. ہم ایک عضو پر سجدہ نہیں کر پا رہے، صرف پیشانی ٹچ نہیں کر پا رہے، باقی 6 اعضاء پر تو کر پا رہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حکم ہے 7 عضو پر 7 اعضاء پر سجدہ کرو، آپ کے اس حکم کے تقریباً 70 to 80% حکم پر عمل کر پا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ صرف ایک عضو کو ہم ٹچ نہیں کر پا رہے، تو اس کو ہم نہ ٹچ کریں، لیکن باقی اعضاء کو تو ٹچ کریں گے، باقی اعضاء کو ٹچ کریں گے. لہذا جب ہاتھ رکھیں گے ہم تو اپنے گھٹنوں کو بھی رکھیں گے، ٹچ کریں گے زمین سے، اور پیروں کو کھڑا کر لیں گے. اچھا، اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد جھکیں گے بھی، جتنا جھک سکتے ہیں اتنا جھکیں گے، جتنا جھک سکتے ہیں اتنا جھکیں گے. رکوع میں جتنا جھکتے ہیں اس سے کچھ زیادہ ہی جھکیں گے. یعنی جتنا آپ مکمل نہیں جھک سکتے تو جتنا آپ کے بس میں ہے جھکنا اتنا آپ ضرور جھکیں، کیونکہ آپ کو مکمل جھکنے کا حکم دیا گیا لیکن آپ مکمل نہیں جھک پاتے. تو جتنا جھک سکتے ہیں آپ اتنا ضرور جھکیں، یعنی اپنی طاقت بھر آپ اللہ تعالیٰ کے فرمان پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں. تو یہ جو قول ہے اس مسئلے میں، یہی قول مضبوط معلوم ہوتا ہے، اور شریعت کے اصولوں کی روشنی میں یہی قول بہتر معلوم ہوتا ہے. تو یہ 6واں رکن تھا 7 اعضاء پر سجدہ کرنا. اس کے کئی مسائل تھے جس کو میں نے آپ کے سامنے اپنی استطاعت بھر بیان کرنے کی کوشش کی. اب اس کے بعد 8واں رکن ہے الرفع من السجود، سجدے سے سر اٹھانا، سجدے سے سر اٹھانا. ہاں جزاک اللہ خیر. 7واں میں نے کیا بول دیا؟ 8واں بول دیا. اچھا، 7واں رکن ہے سجدے سے سر اٹھانا. تو سجدے سے سر اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ دوسرا سجدہ کرنے کے لیے آپ کو پہلے سجدے سے سر اٹھانا پڑے گا، ہے نا، اور تشہد میں بیٹھنے کے لیے دوسرے سجدے سے سر اٹھانا پڑے گا. تو ایک آدمی اگر سجدے میں گیا اور اس نے سوچا کہ یہ پہلا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، ایک سجدہ ہو گیا. پھر اس نے سوچا چلو یہی اسی کو دوسرا سجدہ مان لیتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، تو اس کا 2 سجدہ ہوا نہیں. ایک سجدہ تبھی کمپلیٹ ہوگا جب سجدہ میں جانے کے بعد وہ انسان دوبارہ واپس اٹھے گا. اچھا، اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان اسی حدیث کے اندر، صحابی والی حدیث ہے، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، کہ پھر آپ سجدے سے سر اٹھائیے اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سجدے سے سر اٹھانا یہ رکن ہے نماز کا. 8واں رکن ہے الجلسۃ بین السجدتین، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا اطمینان کے ساتھ. اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسی حدیث میں ہے. آپ نے فرمایا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، آپ نے سر اٹھانے کے بعد بیٹھنے کا تذکرہ کیا. تو صرف سر ایک آدمی اگر سجدے میں گیا، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا سجدے میں گئے اور آدھا اٹھے اور پھر سجدے میں چلے گئے، بیٹھے نہیں، وہ دیکھا ہے نا آپ نے بہت سارے لوگ. اور یہ اصل اس طرح جو سجدہ لوگ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک جو ہے، حنفیوں کے نزدیک، ان کے ہاں یہ مفتہ بہ القول جو ان کے ہاں ہے وہ یہ ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا رکن نہیں مانتے، وہ اس کو رکن نہیں مانتے. تو ان کے یہاں اگر کوئی انسان سجدہ پہ گیا اور تھوڑا سا سر اٹھایا دوبارہ سجدے میں چلا گیا تو 2 سجدہ ہو جاتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بہت واضح ہے
بہت کلیئر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک سجدہ میں جانے کے بعد اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا، کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ آپ پھر اٹھیے پھر بیٹھیے، یہ اتنا لمبا چوڑا جملہ جو آپ نے فرمایا ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، کیا یہ بیکار ہے کہ اپنا سر اٹھائیے؟ پھر اتنا ہی نہیں کہا کہ سر اٹھائیے، کہا سر اٹھانے کے بعد اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیے، ہے کہ نہیں؟ اتنے کلیئر الفاظ ہیں، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ رکن ہے، سجدے سے سر اٹھانے کے بعد بیٹھنا یہ رکن ہے، یہ رکن ہے نماز کا۔ تو احناف کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ ان کے یہاں دو سجدوں کے درمیان جو ہے وہ بیٹھنا رکن نہیں ہے، بس ان کے یہاں سجدے سے سر اٹھانا یہ رکن ہے، بس آپ نے سجدے سے سر اٹھا لیا بس کافی ہے، دوسرا سجدہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جمہور علماء کے یہاں دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ رکن ہے۔ تو اگر کوئی انسان یوں سجدے میں گیا اور تھوڑا سا سر اٹھایا پھر سجدے میں چلا گیا تو اس کا ایک رکن فوت ہو گیا، ایک رکن اس کا فوت ہو گیا، اور رکن کے فوت ہونے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو عام طور سے خاص کر کے احناف کے یہاں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ سجدے کے معاملے میں وہ ذرا لاپرواہ ظاہر ہوتے ہیں اور دو سجدوں کے درمیان بالکل نہیں بیٹھتے، تو اصلاح کی ضرورت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انہیں سنانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، دو سجدوں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ اٹھیے اور اٹھنے کے بعد آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیے۔ تو بیٹھنا رکن ہے، سمجھ میں آ گیا؟ کس طریقے سے بیٹھنا؟ تو علماء کہتے ہیں کہ جس طریقے پر بھی انسان بیٹھے اس کی نماز ہو جائے گی، رکن اس کو مل جائے گا۔ جس طریقے پر بھی بیٹھے، جس کو بیٹھنا بولیں گے، تو اگر وہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھ گیا ہے، کیسے بھی بیٹھے، اس کا جو رکن ہے یہ اس کو مل جائے گا۔ البتہ اس معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے پاس موجود ہے کہ آپ دو سجدوں کے درمیان کس طریقے پر بیٹھتے تھے، یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اور یہاں دو صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے، دو صورتیں بیٹھنے کی، دو سجدوں کے درمیان کی بات ہو رہی ہے ابھی، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی دو صورتیں سنت سے ثابت ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے، جیسا کہ بہت ساری روایات کے اندر آیا ہے، کہ انسان اپنے بائیں پیر پر بیٹھے اور دائیں پیر کو کھڑا کر لے، ٹھیک ہے؟ بائیں پیر پہ بیٹھے، افتراش بولتے ہیں اس کو، افتراش، بچھ کر کے بیٹھنا۔ تو انسان اپنے بائیں پیر کو اس طریقے سے تلوا ہوگا اس کے اوپر وہ بیٹھ جائے، سرین رکھے، اور جو دائیں پیر ہے اس کو کھڑا کر لے اور اس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ پہلا طریقہ ہو گیا۔ اس کی دلیل میں نے کہا بہت ساری روایات، ان میں سے ایک روایت صحیح مسلم کی عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے، فرماتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفرش رجلہ الیسری وینصب الیمنی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائیں پیر کو بچھا لیتے اور دائیں پیر کو آپ کیا کرتے، کھڑا کر لیتے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، نسائی کی صحیح روایت ہے، وہ فرماتے ہیں من سنت الصلاۃ، کہ نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے اینصب القدم الیمنی، کہ دائیں پیر کو کھڑا کر لیا جائے، وَاسْتِقْبَالُهُ بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةِ، اور ان انگلیوں کو، دائیں پیر کی انگلیوں کو کھڑا کرنے کے بعد کیا کرنا ہے، یہ انگلیاں جو ہے آپ کی چھوٹی چھوٹی انگلیاں ہیں نا پیر کی، اس کو اسٹریٹ نہیں رکھنا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ انگلیوں کو قبلے کی طرف کر لینا یہ نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اگرچہ کوئی آدمی ایسے رکھا ہے تو اس کی درست ہے نماز، لیکن سنت کیا ہے، کھڑا کرنے کے بعد انگلیوں کو قبلے کی طرف کر لینا۔ تو یہ مکمل جو یعنی کمال والی جو شکل بنے گی، جو صورت ہوگی وہ یہ کہ آدمی بائیں پیر پہ بیٹھے اور دائیں پیر کو کھڑا کرے، اور دائیں پیر کو کھڑا کرنے کے بعد اس کی انگلیوں کو کس طرف کرے، قبلے کی طرف کرے۔ یہ پہلا طریقہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ ہے کہ انسان دونوں، یہ صرف دوسرا طریقہ جو میں بتا رہا ہوں یہ غور کرنے کا مقام، یہ صرف دو سجدوں کے درمیان ہی جائز ہے، صرف دو سجدوں کے درمیان ہی جائز ہے۔ یہ دوسرا طریقہ، وہ طریقہ ہے کہ آپ اپنے دونوں پیروں کو کھڑا کر لیں اس طریقے سے، ٹھیک ہے، اور انگلیوں کو قبلے کی طرف کر لیں، اور دو ایڑیاں جڑ گئیں، ان دونوں ایڑیوں پر بیٹھ جائیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ اس طریقے پر
آپ کے دونوں پیر ہیں، یہ آپ نے ایسے کھڑا کر لیا دونوں پیروں کو، انگلیاں آپ کے قبلے کی طرف ہیں، اور یہ دونوں کیا ہے؟ ایڑیاں ہیں، ان دونوں ایڑیوں پر آپ بیٹھ جائیں، یعنی پیر آپ کے دونوں کھڑے ہیں اور اس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کو جو ہے حدیثوں کے اندر اس کو اقعاء کہا گیا ہے، اور یہ طریقہ سنت سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، قیل لابن عباس رضی اللہ عنہما فی الاقعاء علی القدمین، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تذکرہ کیا گیا دونوں قدموں کے ایڑیوں پر بیٹھنے کے بارے میں، قال ہی السنہ، فرمایا کہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، اور یہ دونوں سجدوں کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اور اسی طریقے پر بیہقی میں ایک روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، وہ فرماتے ہیں انہ کان یقعد علی اطراف اصابعہ، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے دونوں پیروں کی انگلیوں کو کھڑا کر کے اس پر بیٹھ جاتے تھے، یعنی پیر کے دونوں ایڑیوں کے اوپر آپ بیٹھ جاتے تھے، پیروں کو کھڑا کر کے انگلیوں کو قبلے کی طرف کر کے ان ایڑیوں پر وہ بیٹھ جاتے تھے۔ وَيَقُول، اور کہا کرتے تھے اِنَّهَا مِنَ السُّنَّةِ، کہ یہ سنت، نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اس کو شیخ الالبانی نے حسن قرار دیا ہے۔ اسی طریقے پر ایک اور روایت ہے بیہقی کے اندر ہے، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین، ان تینوں عبادلہ سے یہ روایت منقول ہے، ان کے بارے میں یہ ہے انہم کانوا یجلسون هذه الجلسة في الصلاة، هذه الجلسة في الصلاة، کہ یہ تینوں صحابہ کرام ابن عباس، ابن عمر اور ابن زبیر، تینوں صحابہ کرام نماز میں اسی طریقے پر بیٹھا کرتے تھے۔ اور شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے اور ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس لیے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے والی جو صورتیں ہیں وہ دو ہیں۔ پہلی صورت کیا میں نے بتائی، بائیں پیر کو بچھا لیجئے اور دائیں پیر کو کھڑا کر لیجئے، انگلیاں قبلے کی طرف کر لیجئے، پہلا طریقہ۔ تو پہلے طریقے میں آپ نے صرف ایک پیر کو کھڑا کیا ہے نا، ایک پیر کو کھڑا کیا، دائیں پیر کو آپ نے کھڑا کیا، لیکن اس دائیں پیر پر آپ بیٹھے نہیں ہیں، اس کی ایڑی کے اوپر آپ بیٹھے نہیں بیٹھے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس طریقے پر آپ نے دائیں پیر کو کھڑا کیا ہے ویسے ہی دونوں پیروں کو کھڑا کر لیں، آپ بائیں پیر کو بھی کھڑا کر لیں اور انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف کر لیں۔ اب یہ دونوں پیر چاہے آپ جوائنٹ ملا دیں یا نہ ملائیں، دونوں کے درمیان فرق رکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ اصل یہ ہے کہ دونوں پیروں کو آپ نے کھڑا کر لیا، دونوں پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہیں، اور ان دونوں ایڑیوں پر آپ کمر رکھ کر کے، سورین رکھ کر کے، آپ بیک سائڈ رکھ کر کے آپ بیٹھ گئے اس کے اوپر۔ تو یہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا دوسرا طریقہ ہے جو سنت سے ثابت ہے۔ گرچہ بہت سارے فقہا نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، لیکن جن اہل علم نے اس دوسرے طریقے کو سنت کہا ہے انہی کا قول درست ہے، اس لیے کہ اس کے دلائل ہم نے دیکھ لیے، اس کے دلائل ہم نے دیکھ لیے۔ اب اس کے بعد جو رکن ہے، جو نواں رکن ہے، وہ ہے الطمأنینۃ فی جمیع الافعال۔ اس پر ہم انشاءاللہ اگلے درس میں گفتگو کریں گے، یعنی تمام کے تمام ارکان میں، نماز کے تمام اعمال میں یہ اطمینان کو، طمأنینت کو ملحوظ رکھنا۔ تو اس پر اور اس کے بعد جو اور مزید جو ہے 5 بج گئے ہے نا، آج ہم نے 8 ارکان کو پڑھ لیا، اب 9 10 11 12 13 14 کتنے بج گئے؟ 5۔ تو انشاءاللہ اب جو ہے اگلے دروس میں 6 بج گئے، 14 ہے نا، 4 اچھا 8 ہاں ٹھیک ہے 6۔ تو 6 جو ارکان ہیں انشاءاللہ اس پر ہم اگلے دروس میں گفتگو کریں گے۔ وہ 6 ارکان کیا ہے؟ یہ نواں رکن ہے الطمأنینۃ فی جمیع الافعال، تمام افعال میں اطمینان اور طمأنینت کا ہونا۔ طمأنینت کا مطلب کیا ہے، اطمینان کا مطلب کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور 10واں رکن ہے والترتیب بین الارکان، تمام ارکان کے درمیان وہی سیکوینس ہونا چاہیے، ترتیب وہی ہونی چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ 11واں رکن ہے التشہد الاخیر والجلوس لہ، آخری تشہد پڑھنا اور اس کے لیے بیٹھنا۔ اور یہ 11 اور 12 ہو گئے۔ اور 13واں رکن ہے الصلاۃ علی النبی، آخری تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ اور 14واں رکن ہے والتسلیمتان، دونوں سلام،
تو ان ارکان پر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ٹھہر کر کے ان کو سمجھیں گے، اور ان پر ایک ایک کر کے اگلے دروس میں قرآن و سنت کی روشنی میں اور فہم صحابہ کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام عبادات کو سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق بخشے، اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے۔ هذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔